بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر دوسرا اور تیسرا انسان بلڈ پریشر کا مریض ہے اور روزانہ کی بنیاد پر وہ بلڈ پریشر کی دوائی استعمال کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ بلڈ پریشر کوئی مستقل بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علامت ہے اور اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جسم کے اندر کہیں نہ کہیں سوزش ہے، غدد میں سوزش ہے، غشائے مخاطی میں سوزش ہے یا عضلات میں سوزش ہے، دل کی شریانوں کے اندر کہیں نہ کہیں سکیڑ ہے، ترشی اور تیزابیت بڑھ چکی ہے، شریانوں میں ریح کا گیس کا غلبہ ہے۔ تو جب ان علامات کو دور کر دیا جاتا ہے تو بلڈ پریشر ایٹومیٹکلی اپنے لیول پر آ جاتا ہے، اس کو مستقل بنیادوں پر میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پورے ملک کے اندر جہاں جہاں بھی علاج بالغذا کے مراکز ہیں، وہ غذا کے ساتھ اس کا کامیابی کے ساتھ علاج کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ایلوپیتھی تھیوری ہے وہ ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں اور وہ مریض کو زندگی بھر کے لیے ہمیشہ کے لیے دوائی پر لگا دیتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ یاد رکھیں کہ بلڈ پریشر کی آج کل جو اقسام ہیں وہ مین دو قسم کا بلڈ پریشر پایا جاتا ہے ہمارے اندر۔ ایک جس کو بلڈ پریشر غیر حقیقی کہا جاتا ہے اور دوسرا جو بلڈ پریشر حقیقی ہے۔ بلڈ پریشر غیر حقیقی کی جو وجوہات ہیں ان کے اندر مریض کے اندر ترشی، تیزابیت، گیس، ریح کا غلبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے جسم کے اندر یورک ایسڈ زیادہ ہے، ریح زیادہ ہے، تیزابیت زیادہ ہے، کولیسٹرول زیادہ ہے، تو یاد رکھیں یہ عضلاتی اعصابی تحریک ہے، جسم کے اندر سوداویت کا غلبہ ہے۔ اگر اس سوداویت کو، ترشی کو، گیس کو، ریح کو غذا کے ذریعے، دوائی کے ذریعے اس کو توڑ دیا جائے تو ایٹومیٹکلی مریض کا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے علاج کے اندر آپ مریض کو اجوائن اور لہسن کا پانی نکال کر وہ مکس کر کے اس کی گولیاں بنا لیں یا اس کے کیپسول تیار کر کے وہ مریض کو استعمال کروانا شروع کر دیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے، خالی آپ اجوائن، پودینہ اور چھوٹی الائچی کا قہوہ بنا کر وہ استعمال کروانا شروع کر دیں تو ایٹومیٹکلی مریض کا بلڈ پریشر نارمل لیول پہ آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غذا بھی حرارت والی استعمال کروانی چاہیے، نہ کہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ جو بلڈ پریشر غیر حقیقی کے مریض ہوتے ہیں، جن کے اندر گیس کی زیادتی ہوتی ہے، ریح کا دباؤ ہوتا ہے شریانوں پر، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کے علاج کے اندر ساری ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عرق کاسنی ہے، شربت بزوری ہے، اس طرح کی شکنجبی ہے۔ جب یہ چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں تو مرض بجائے ٹھیک ہونے کے مرض بگڑ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یورک ایسڈ کی زیادتی ہو، کولیسٹرول کی زیادتی ہو، گیس، تبخیر اور ریح کی زیادتی کی وجہ سے اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو تو آپ کو جسم کے اندر حرارت کو بڑھانا ہوگا، گرمی کو پیدا کرنا ہوگا، جس کے اندر جتنی بھی غذائیں ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو بلڈ پریشر حقیقی ہے، اس کے اندر جسم میں خلت صفرا بڑھ جاتی ہے، جسم کے اندر گرمی کا غلبہ ہوتا ہے، گردوں میں سوزش ہوتی ہے یا کسی اور غشائے مخاطی میں سوزش ہوتی ہے۔ اگر اس سوزش کو دور کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ میرے تجربے میں اور مشاہدے میں 2، 4، 10 مریض نہیں بلکہ کثیر تعداد ایسے مریضوں کی گزری ہے جن کا میں نے اسی طریقے سے علاج کیا تو وہ اب بالکل بغیر میڈیسن کے اپنی نارمل زندگی بسر کر رہے ہیں، پرہیز کے ذریعے۔ دوسرا جو حقیقی بلڈ پریشر ہے، اس کا علاج آپ کو تر اور سرد غذاؤں اور دواؤں سے کرنا ہوگا، جس کے اندر آپ سالن کے اندر کدو، ٹنڈا، توری، پیٹھا وغیرہ، مولی، گاجر، مونگرے اور شلجم وغیرہ یہ سبزیاں استعمال۔ قہوے کے اندر آپ سونف، زیرہ اور چھوٹی الائچی کا استعمال دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔
عرق گوزبان بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لیکن جس کا بلڈ پریشر سفراوی ہو، جسم کے اندر حدت زیادہ ہو، گردوں میں سوزش ہو، اس کے لیے یہ عرق گوزبان بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ عرق کاسنی، شربت بزوری، شربت دینار وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان چیزیں استعمال کرنے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا، آپ کو کوئی مشکل دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔